بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، دین کے معاملات میں بھی ایک رخصت کا راستہ ہوتا ہے اور دوسرا عزیمت کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام میں عذر شرعی کی بنیاد پر رخصتوں کی راہ رکھی ہے، اور اس میں سہولت بھی ہے، اس میں نرمی بھی ہے۔ عزیمت کا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جو مشکل راستہ ہوتا ہے، پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ کسی کام کو گزرنا۔ یہ رخصت و رعایت اگرچہ مومن کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے بالعموم فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں۔ اس راستے کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ منافق جو تھے یہ اسی راستے سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفیر عام کا حکم دیا کہ سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تو انہوں نے یعنی عزیمت کی بجائے انہوں نے رخصتوں کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آئے ہیں آپ کے پاس بہانے تراشنے والے من الأعراب، اعراب میں سے۔ میرے دوستو، ایک ہوتا ہے معذر، دوسرا ہوتا ہے معتذر۔ معذر وہ ہوتا ہے جو بہانے تراشے، بہانے بنائے، واقعتاً اس کو مجبوری لاحق نہ ہو لیکن وہ مجبوری بنا کر پیش کرے۔ اور ایک ہوتا ہے معتذر۔ معتذر وہ ہوتا ہے جس کو حقیقی عذر درپیش ہو۔ معذر اور معتذر میں فرق ہوتا ہے۔ مومن معتذر تو ہو سکتا ہے، مومن معذر نہیں ہو سکتا۔ مومن کو حقیقی عذر لاحق ہو سکتا ہے، مومن کو حقیقی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے جس کو ہم عذر شرعی کہتے ہیں، ہاں جی، وہ اس سے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے لیے خود اجازت رکھی ہے اور دروازہ بھی رکھا ہے۔ لیکن معذر جو ہوتا ہے یہ نشانی ہے منافق کی، کہ بہانہ نہ ہو اور بہانہ تراش کرے، بہانہ نہ ہو اور بہانہ بنا کر پیش کرے۔ یہ معذر کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ جاء المعذرون، آئے ہیں آپ کے پاس بہانے تراشنے والے، من الأعراب، اعراب میں سے۔ اعراب کا لفظ عرب سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد کو عربی کہتے ہیں، ہاں جی۔ بعد میں یہ لفظ سارے ان لوگوں کے اوپر استعمال ہونے لگا جن کی زبان عربی تھی، لیکن بعد میں اصطلاح کچھ اس طرح ہوئی کہ جو مدینہ سے بہر لیتے تھے لوگ، دیہاتوں میں رہتے تھے، چکوں میں رہتے تھے، پنڈوں میں رہتے تھے، بستیوں میں رہتے تھے، ان کو اعراب کہا جانے لگا، اور جو شہروں کے اندر رہتے تھے ان کو مدنی کہا جانے لگا۔ مدینہ کے اندر رہنے والے مدنی اور مدینہ کے باہر رہنے والے اعراب۔ تو جاء المعذرون، بہانے تلاش کرنے والے آئے، بہانے پیش کرنے والے آئے، من الاعراب، باہر میں سے، بدوؤں میں سے، گواروں میں سے آئے۔ حضرات، یہ بہر جو شہر سے خبریں جاتی ہیں یہ بالعموم ان کھاتے پیتے لوگوں کی، ان سرداروں کی، چودھریوں کی اور خانوں کی جاتے ہیں جن کا معاشرے کے اوپر اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ فلاں سردار صاحب نے بھی بہانہ ایک بنایا ہے، فلاں چودھری صاحب نے بھی ایک عذر پیش کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی ہے، تو وہاں ایک رو نکلی، ایک رو چل پڑی،
ایک راستہ کھل گیا کہ بھئی اس کو بھی اجازت مل گئی، اس کو بھی اجازت مل گئی، اب ہم جائیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، ہم بھی بہانے پیش کریں اور ہم بھی اپنے لیے رخصتیں تلاش کرتے رہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی طرف وجاء المعذرون، آئے آپ کے پاس کون؟ معذر، بہانے بنانے والے، بہانے تراشنے والے، من الاعراب، اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے، گواروں میں سے، لیجوزن لہم، تاکہ وہ اپنے لیے اجازت مانگیں اللہ کے رسول سے، تاکہ ہم جی نہیں جا سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، آپ نے اس کو تو اجازت دی، اس کو بھی اجازت دے دی ہے، ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ اب اللہ پاک نے اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا؟ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وہ اس بات پر خوش ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے بھی اور اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اس بات پر یہ خوش ہو گئے جب اہل ایمان تاریخی عزتیں سمیٹنے کے لیے تبوک کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ بڑا مشکل سفر تھا حضرات، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں، اگر ہم وہاں ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ پکی ہوئی فصلیں ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، اور اپنے سے کتنی بڑی طاقتور قوت کے ساتھ مقابلہ ہے، اور گھر سے باہر جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، طاقت بڑی تھی، لیکن اہل ایمان جب نکلے تو یہ سعادتوں کے سفر پر نکلے، عظیمتوں کے سفر پر نکلے۔ منافق جو ہے وہ رخصتوں کا بہانہ بیٹھا کر وہاں بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہ مرادو، تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر خوش ہو گئے ہو، قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے عذر بنا کر اپنے لیے رخصتیں لی ہیں، تو اس بات پر خوش ہو گئے ہو۔ اب دیکھیے آگے کا فقرہ جو ہے، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، سَيُصِيبُ ایک لفظ ہے سوفا، ایک ہوتا ہے سا، اس میں فرق ہے۔ سوفا جب آ جائے اس کا معنی بھی ان قریب ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے اس میں۔ سا کا معنی ہے ان قریب، بہت جلد، دور نہیں، بہت جلد۔ سَيُصِيبُ، ان کو پہنچنے والا ہے، الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر ہے، یعنی یہ منافق تھے، یہ بیٹھ رہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے بہانے بنائے تھے، منافقوں نے بھی بہانے بنائے تھے، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عنقریب پہنچنے والا ہے۔ کیا پہنچنے والا ہے؟ عذاب علیم، ایک بہت دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ تو درد کی کیفیت دراصل ذہنی اذیت سے بھی ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ جب تبوک کے سفر سے اہل ایمان واپس آئے اور اللہ پاک نے لڑے بغیر ان کو فتح عطا کر دی، تو ان بیچاروں کا کیا حال تھا؟ شرم سے مارے جا رہے تھے، حسرتوں کا اے کاش ہم بھی چلے جاتے، وہاں تو لڑائی بھی نہیں لڑنی پڑی، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی ہے۔ تو سفر تبوک میں جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے تذکرے آج بھی زندہ ہیں، ان کے تذکرے کر کے مقررین اپنی تقریروں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر سارا مال دیا، یہ تبوک کی تیاری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسی موقع پر گھر کا آدھا مال دیا ہے، یعنی تاریخی عزتیں ان کو عطا ہوئی، اور جو عزتوں سے محروم ہو گئے ہیں اس وقت بھی وہ پشیمان تھے، آج بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ندامتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مذمتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تعریفوں کے ساتھ ان کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان قریب ان کو عذاب، دردناک عذاب، اذیتناک عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ جو ہی اہل ایمان واپس پلٹے ان کا عذاب شروع ہو جائے، دنیا کا عذاب، اور آخرت میں جو عذاب اللہ پاک نے رکھا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آج کی آیت سے سبق کیا ملا؟ کہ جب کوئی مشکل حالات پیش آئیں، یہ اب بھی ایک مہم چل رہی ہے، ہم نے بھی کئی مہمیں چلائی ہیں، تو بہت سارے آگے جا کر نعرے لگانے والے نعرے لگاتے ہیں، کوئی پرچہ ہو جاتا ہے تو پھر جیل سے وہ لکھ کر دیتے ہیں ہمارا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ کیا فائدہ بھی؟ یا تو اس راستے پر چلتے نا، لکھ کر دیا، وہ لوگوں کو بتا دیجیے میں نے لکھ کر دے دیا۔ یہ عظیمتوں کا راستہ، جب بھی کوئی مہم در پیش ہو تو
تو لوگ عظیمتوں کے راستے کو اختیار کر کے عزتیں حاصل کرتے ہیں، اور رخصتوں کو حاصل کر کے اپنے دامن کے اوپر ملامتیں، مذمتیں اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔